اچھا سر یہ بتائیے گا ہماری بجلی کی 10 تقسیم کار کمپنیاں سالانہ جو ریونیو وہ بجلی کا کاروبار کرتی ہیں وہ کوئی 3,500 ارب کے لگ بھگ ہے. جنریشن کمپنیاں ہیں دنیا آپ کا خود کارپوریٹ سیکٹر کا بڑا ایکسپیرینس ہے, وہ کمپنیاں جو 3,500 ارب کا کاروبار کر رہی ہیں, کسی ایک کمپنی کا مستقل چیف ایگزیکٹو آفیسر نہیں ہے. سالوں سے یہ پریکٹس ہے. پک اینڈ چوز, پولیٹیکل انوالومنٹ اور بہت سے فیکٹرز ہیں, ان کو لگایا جاتا ہے, اور اس کے بعد جو بیڑا غرق ہو رہا ہے پھر یہی لوگ اوور بلنگ میں انوالو ہوتے ہیں اپنا ٹارگیٹ اچیو کرنے کے لیے. اس کا کوئی حل نہیں ہے سر؟ مستقل ایک کمپیٹنٹ پرائیویٹ سیکٹر کا سی او ہے یا ود ان گورنمنٹ سیکٹر سے ہے کمپیٹیٹو پروسیس کے تحت, جس کی کوئی ذمہ داری ہو, جس کی کوئی اسکلز ہوں جو بہتر انداز میں کمپنی کو چلا سکے, اس کو کیوں توجہ نہیں دی جاتی؟ بالکل صحیح فرما رہے ہیں. ہماری خالی ڈسکوز نہیں اور بھی بہت ساری کمپنیز ہیں جن کے اندر ایکٹنگ سی اوز بیٹھے ہوئے ہیں. اب ایکٹنگ سی او جو بیٹھا ہوتا ہے تو وہ ایک نیچرلی ایک ویک ہوتا ہے نا, وہ اس کو پرماننٹ بھی ہونا ہوتا ہے, وہ پرماننٹ بھی نہیں ہو رہا, وہ ایکٹنگ ہے تو بہت ساری فیور بھی بیچارہ کر رہا ہوگا. تو یہ تو سسٹم بالکل نہیں ہونا چاہیے. آپ کی بات بالکل بجا ہے. ہم نے جب آئے تھے تو شروع میں ہمارا ارادہ تھا کہ ہم بورڈز فار ایگزامپل چینج کریں گے, ہم نے کہا بھی تھا, ہماری نیت بھی تھی, ابھی بھی ہے, لیکن اس کے اندر ایس او ای ایکٹ اور باقی جو قانون ہیں پلس ایک کیئرٹیکر گورنمنٹ ہے تو اس کے اندر لیگل مشکلات تھیں. ہم نے اس کے اوپر تھوڑا کام کیا ہے. ہم کوشش ابھی بھی کر رہے ہیں کہ کیئرٹیکر سیکٹر میں ایک تو بورڈ چینج ہونے. سیکنڈلی ہم ایک اور چیز کر رہے ہیں, ہم نے ڈسکوز کے بورڈ سے بات کی ہے کہ ہم ان سے یہ بات کر رہے ہیں کہ آپ سی اوز پرماننٹ لے آئیں, اور سی اوز کے ساتھ جو ٹاپ کی 4-5 پوزیشن ہے, پورا جو سی ایکس او جو پوری ہائرارکی ہے, اس میں آپ 4-5 لوگ پرائیویٹ سیکٹر سے لے آئیں تاکہ یہ مینجمنٹس بہتر ہوں. اس کے اوپر ہم کام کر رہے ہیں. لیکن شروع میں ہمارا بڑا فوکس تھا بورڈز کے اوپر, پھر وہ لیگل مشکلات آ گئیں تو ہمیں پیچھے ہٹنا پڑا. پھر ہم نے کہا ہم کیا کریں, تو پچھلے 2 ہفتے پہلے کی بات ہے کہ ہم نے کہا کہ وائی ڈونٹ وی چینج the entire C-suite. تو وی آر ورکنگ آن. اوکے سر, اس کا بتائیے گا سر, ریسنٹلی نیپرا نے ایک انکوائری کنڈکٹ کی جس میں بتایا گیا کہ بجلی کی تقسیم کار کمپنیاں اپنا ٹارگیٹ اچیو کرنے کے لیے انہوں نے وہ مہینہ جولائی اگست کا جس کے اندر لوگوں کی چیخیں نکلی ہوئی تھی, انہوں نے میسیو اوور بلنگ کی, اور ایک اندازے کے مطابق 200-300 ارب کی پنجاب کے ڈسکو نے تو تباہی پھیر دی. پھر آپ کے اندر, آپ کی منسٹری کے اندر بھی, پاور ڈویژن میں بھی اس کی ریسنٹلی کوئی رپورٹ تیار کی گئی ہے, آپ نے بھی اس کو دیکھا ہے, اور یہ بات اسٹیبلش ہوئی ہے کہ بجلی کی تقسیم کار کمپنیوں کے سرکاری افسران اور ملازمین ولفلی اوور بلنگ میں ملوث پائے گئے ہیں. یہ اس میں کیا حقیقت ہے, اور اس میں کوئی ایکشن آپ نے کرنے کا فیصلہ کیا ہے؟ نہیں, ہم نے ابھی, ہماری ایسی کوئی فائنڈنگ نہیں ہے. ہم نے ایک کمیٹی بنائی ہے اور بڑی انڈیپینڈنٹ کمیٹی ہے, اس کے اندر ہمارا کوئی امپلائی اس کے اندر نہیں ہے, اور وہ کمیٹی 2 ہفتے کا ہم نے ٹائم دیا تھا اس کو اپنی فائنڈنگز دینے کا. وہ تقریباً 1 ہفتہ ہو چکا ہے, 1 ہفتے میں آ جائے گی. جو نیپرا کی رپورٹ ہے اس کے اندر ہم نے پھر نیپرا کو بھی ہائی لائٹ کیا, اور میں نے میڈیا پہ بھی کہا ہے, اس کے اندر کچھ فیکچوئل ایررز ہیں, جو ڈیٹا ہے اس میں غلطیاں ہیں, اور اس کو اندر جو جس طریقے سے اس کے اوپر کام کیا گیا اس کے اندر ڈیٹا ہی غلط یوز ہوا ہے اور کوئریز غلط یوز ہوئی ہیں. تقریباً 8 لاکھ کنزیومرس کو افیکٹ ہوا ہے. لیکن پاکستان کے اندر جو بلنگ ہوتی ہے, میں نے پہلے بھی ایکسپلین کیا ڈفرینٹ پروگرامز میں, کہ بلنگ جو ہوتی ہے وہ ہر روز جو ہے وہ ہمارے لوگ میٹر ریڈنگ لے رہے ہوتے ہیں. تو اس کی وجہ سے جب ایک اسپیسیفک تاریخ کو ہر کسی کو بل ایشو ہوتا ہے, تو فار ایگزامپل جولائی کے اندر 28 جولائی کو عاشورے کا دن تھا, تو جس کا 28 جون کا سائیکل 28 تاریخ کا سائیکل ہے, 28 جولائی کو تو اس کی میٹر ریڈنگ ہو نہیں پائی, تو پھر سیٹرڈے سنڈے آ گیا تھا. تو بہت ہر مہینے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کا 30-31 دن کا یونٹ وہ سائیکل نہیں ہوتا, 33-34 دن کا ہوتا ہے, لیکن پھر اگلے مہینے وہ ایڈجسٹ ہو جاتا ہے. تو اس کے اوپر ڈسکوز کا جو ریبٹل آیا ہے وہ ہماری ویب سائٹ پر بھی آ گیا ہے, اور ہم نے اس کا سارا ایکسپلینیشن دے دیا ہے.